أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 19 اور اس میں آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ گرامر پڑھیں گے، اور پہلے حصے میں سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ، گرامر میں مؤنث کے افعال، نقطہ تعلیم، اور یوں 10 نئے الفاظ جو ہمیں آج کی خصوصی مبارکباد کے قریب لے جائیں گے کہ 19واں سبق جیسے ختم ہوگا تو آپ 232 الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں۔ تو یہ ہمارا حتمی ٹارگٹ تھا، قرآن میں 232 الفاظ کی مدد سے، یہ جو 232 الفاظ ہیں ان کی مدد سے قرآن کے 41,111 الفاظ کا ترجمہ الحمدللہ آج مکمل ہو جائے گا۔ تو جس قدر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں نہ صرف اس میں شامل ہونے کی توفیق دی بلکہ آج کا یہ دن دکھایا کہ ہم اپنے حتمی ٹارگٹ کو اچیو کریں گے۔ تو پچھلے کل یعنی جو ہم نے چیزیں پڑھی ذرا کوئکلی اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے آیہ مبارکہ کا ٹکڑا پڑھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ ذرا چیٹ باکس میں مجھے بتائیں اس میں جو لا لگا ہوا ہے اس کا کیا معنی ہے، لام کے اوپر زبر والا، اس کا کیا معنی ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیے۔ البتہ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سب کا پکا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے یسرنا جو ہے یہ اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں ہم؟ یسرنا نہیں کر سکتے۔ سر دو نہیں سسٹر، ایک تو چیٹ باکس میں لکھیں تو اچھی بات ہے نا، وہاں دیکھیں سب نو لکھ رہے ہیں، نہیں یہ فعل ہے اور یہ یسرنا ہم نے آسان کیا، ایک ہی لفظ ہے۔ اور القرآن کا معنی آپ سب کو آتا ہے، اپنے آپ کو بتا دیجیے اپنے کانوں کو، ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جائے۔ اور جی ہاں جی، اور لذکر اب میں بولا بھی نہیں، پہلے لکھ رہے ہیں کہ اسم میں، تو جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے چلیں۔ پھر ہم نے پڑھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو خیرکم کا اشارہ کریں، خیرکم آپ سب میں سے، من کے دونوں معنی مجھے بتائیں اپنے کانوں کو، یعنی بتائیں من کے دونوں معنی۔ ہاں یہ دیکھیں سسٹر انہوں نے فوری لکھ دیا، بردر بھی، جو اور کون۔ اور تعلم القرآن وعلمہ، تو تعلمہ کا معنی پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم سیکھتے ہیں، وعلمہ اور پھر سکھاتے ہیں، اس کو یعنی اس قرآن کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوشخبری کل ہم نے دیکھی تھی۔ پھر ہم نے کہا کہ جب یہ اتنا اہم کام کیا جا رہا ہو تو اس کے لیے سب سے اہم بات ہے نیت۔ تو یہ بتائیں انما کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ یہ جو لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے انما، اس کے آپ کے خیال میں کتنے ٹکڑے ہونے چاہیے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کو بریک نہیں کرنا۔ ماشاءاللہ، اب اس کا معنی مجھے بتائیں۔ ہاں جی، بس صرف محض اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اور الاعمال کس کی جمع ہے؟ الاعمال جمع ہے عمل کی، اور یہ کون سی جمع ہے یہ بھی بتائیں تاکہ آپ کو یہ بھی یاد ہو جائے کہ جمع سالم جس میں پورا لفظ آتا ہے اسم وہ، اور مکسر ہے، یہ مکسر لفظ ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی جمع،
मिक्स हुई हुई मुकस्सर, इससे जो है ना आप ذहन में रख लें। हाँ जी। तो अल आमाल, जिसमें पूरा अमल का लफ्ज तो नजर नहीं आ रहा इकट्ठा आया हुआ, लेकिन ठीक है जी, सही है माशाल्लाह। और नियात का जो लफ्ज है, वाहिद है, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, बताएं। नियात जमा है और है मुअन्नस, ये भी आप सही दुरुस्त बता रहे हैं सब लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी आपको पता ही है कि इसम भी है। तो अब बढ़ते हैं हम आज के सबक की तरफ। आज जैसा कि आपको बताया गया अभी कि कुरान हकीम को कैसे पढ़ा जाए, तो तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है, उस हवाले से आज हम तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे। बार बार दुआ की जाए, वसाइल का इस्तेमाल किया जाए, और मुसाबकत का जज्बा रखा जाए। तो आइए सबसे पहले बार बार दुआ के हवाले से, बचपन से हमने एक दुआ पढ़ी है, सुनी है, कुरान पाक की आया मुबारका है, उसका आखिरी टुकड़ा है वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आपने रब्बी ज़िदनी इल्मा तो सुना होगा, उससे पहले लफ्ज है वकुल, और कह दीजिए, यानी अल्लाह खुद अपने नबी को ये दुआ सिखा रहा है। तो इसलिए हमें ये दुआ जो है, यानी सूरत का ये टुकड़ा, आयत का ये टुकड़ा सूरह तौहा की, इसको अपने जहन में बिठा लीजिए, पक्का कर लीजिए। और ये ख़ास तौर पे कुरान के सीखने के हवाले से अल्लाह ने अपने नबी को सिखाई, तो हम भी इससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन आज इसको ज़रा समझ कर पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो ए मेरे रब, ज़्यादा कर मुझे इल्म में। पहला लफ्ज़ रब आप सब जानते हैं, हमने बड़ी तफसील से पढ़ा था कि रब कैसा शानदार लफ्ज़ है, अल्लाह की कैसी बड़ी और अहम खसूसियत है, उसकी सिफ्त है। तो रब भी जेर के साथ है, तो ए मेरे रब, ए मेरे रब, क्या कर, जिदनी। अब यहां गौर करें, दो टुकड़े होंगे, जिद और नी। ये जो जिद है ना, ये अम्र है, वो कि हम इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, इंशाल्लाह QC2 में। इंशाल्लाह आप सब जब जाएंगे तो वहां आपको बड़ा मजा आएगा जब हम इसको भी पढ़ेंगे। तो नी, मुझे, मुझको। अच्छा, मुझे यहाँ एक और बात याद आई कि मुझे याद करवाया गया, कल किसी ने मुझसे पूछा था अजिरनी, तो मैंने शायद उस वक्त ये इशारा कर दिया। तो अजिरनी जो है, इसका ये इशारा नहीं, वो भी अमर ही है, अजिरनी। जैसे ये जिद, ज्यादा कर, नी, मुझे, तो वो है अजिर नी, बचा मुझे। ठीक है। तो इसी तरह जिद, ज्यादा कर मुझे। तो ये ज़हन में रखिए, रब्बी जिदनी, ज्यादा कर मुझको या मुझे। ये नी वही यी वाला है, जो टेबल आपने किया ना, हु, हुम, का, यी, कुम, ना। तो ये जब किसी फेल के साथ लगकर आता है ना, तो ये नून भी साथ लगाता है, तो जिदनी बनता है। जिद यी होता तो पढ़ा ही नहीं जाना था अरबों से। तो ठीक है जी। जी बिल्कुल, अजरनी बताया मैंने, मुझे याद नहीं मेरा ख्याल है कि कल उनका मैंने शायद ये इशारा कर दिया उस पर, जब अजरनी का माना बता रहा था। तो यस वो सर, वो आपका इशारा होना चाहिए, अजिर और नी। ठीक है। तो जैसे ये जिदनी की कंस्ट्रक्शन से भी इंशाल्लाह अब आपको भूलेगा भी नहीं, याद रहेगा। तो इल्मन, इल्मा, यानी ये जो इल्म में। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमने रब ज़िदनी इल्मी, ऐ मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। तो ये दुआ, जैसा कि पहले मैंने कहा, नबी करीम को सिखाई गई और कुरान सीखने के लिए। और असल में अगर आपको आयत का कॉन्टेक्स्ट पता हो तो फिर आपको मजा आएगा, आपको पूरी बात जहन में होगी कि कुरान में आया, वला तअजल बिल कुरआनी मिन कब्ल अन युक़दा इलैका वह्यु वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो अल्लाह के नबी तेजी तेजी कोशिश करते थे कि जब कुरान वही हो रही हो तो मुझे याद हो जाए। तो अल्लाह ने कहा नहीं, आप जल्दी मत कीजिए, बल्कि आप क्या कीजिए, आप कहिए वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, आप दुआ कीजिए। तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला, ज़ाहिर है, आपको कुरान सीखने में। और फिर हम जानते हैं कि आपके सीने मुबारक में सारा कुरान महफूज था। तो वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो लेकिन अब हम भी ये कहते रहते हैं,
تو اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ہم اس طرح سے نہیں سیکھ پاتے؟ تو اثر تو یقیناً ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر مانگنے کا طریقہ بدلیے۔ میں اور آپ غور کریں کہ ہم مانگتے کیسے۔ اگر میں یوں دعا مانگ رہا ہوں، رب زدنی علما، اور کہتے ہوئے دعا، نہ دعا کا معنی پتہ تھا، اور نہ وہ احساس تھا، نہ اس کے اندر شدت تھی، نہ تڑپ تھی، نہ محبت تھی، بس فارمیلٹی تھی، رب زدنی علما، تو نہیں۔ تو اس کے لیے ذہن میں رکھیں، اگر کسی کو بتایا جائے کہ کل تمہارا بائی پاس ہے اور اس میں چانسز آپ سب کو پتہ ہے کم ہوتے ہیں، تو اس رات اس کے مانگنے کا انداز کیا ہوگا؟ بتائیں۔ تو اس طرح مانگیے۔ یا کوئی شخص بہت بھوکا ہو، اور کبھی آپ نے دیکھا کہ مانگنے والیوں میں بعض ایسے، اگر بچے زیادہ بھوکے ہوں تو کتنی شدت سے مانگتی ہیں۔ بہرحال، تو جو اصل بھوکا ہو حقیقتاً، اور اسے کسی سے مانگنا پڑ جائے تو کیسے مانگے گا؟ تو ہم تو مانگ رہے ہوتے ہیں غافل دل کے ساتھ، دل اللہ کے ساتھ جڑتا نہیں، اور زبان چلتی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک ہماری زبان، دل اور دماغ تینوں اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، دعاؤں کے وہ اثرات نہیں ہوں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو اور تڑپ سے اور شدت سے اور دل سے اور بار بار، اور نماز سے پہلے اور نماز کے بعد، اور آیت الکرسی کے ساتھ ملا کر مانگیے کہ اس میں بھی علم کا ذکر ہے۔ اور دعا مانگتے ہوئے اگر اللہ یہ توفیق دے کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہوں کہ اللہ جہالت کی بیماری ہے تو اس سے نجات دے، یہ قرآن مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آتا، تو انشاءاللہ اللہ علم عطا کرنے والا ہے، وہ خود یہ دعا سکھا رہا ہے، تو وہ کیوں نہیں ہمیں سیکھنے میں مدد کرے گا؟ تو پھر ہمیشہ کی طرح پھر آپ کو یاد کرواتا چلوں، دعا بھی مانگیے، کوشش بھی کیجیے۔ کوشش کرنی پڑے گی ہمیں ہر کام کے لیے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اور علم کو سیکھیں تو اپنی ذات کے لیے بھی، اجتماعیت کے لیے، اور پھر اس کو پھیلایا بھی جائے، صرف اپنے تک نہ رکھا جائے، یا صرف دکھاوا کے لیے نہ سیکھا جائے، بلکہ اللہ کی خاطر دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا جائے۔ اور اس طرح کے فلسفے، میں عجیب عجیب باتیں سنتا ہوں۔ کل رات بھی ایک بھائی کافی دیر گفتگو کرتے رہے، تو عام طور پہ مشکل ہوتا ہے اتنا کوشچنس کرنا، رسپونڈ کرنا، لیکن ان کی بات ایسی تھی کہ دل میں عجیب سی کیفیت رہی کہ اگر ہمارے علم والے لوگ بھی لوگوں کو علم سیکھنے کی طرف مائل نہیں کریں گے، اور عجیب عجیب فلسفے بنائیں گے کہ ہر کوئی نہ سیکھے، ہر کوئی نہ جانے، تو پھر اللہ واللہ عالم کہ یہ کتاب اللہ رب العزت نے کس کے لیے اتاری تھی؟ کہ ہم بھی ان قوموں کی طرح بننے ہیں جنہوں نے علم کو ایک کچھ خاص طبقے تک محدود کر دیا؟ غور کریں کہ یہ واحد دین ہے جس نے ہر شخص پر، باقی ادیان نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ باقی چھوٹے لوگ جو ہیں یہ کمتر ہیں، یہ علم حاصل ہی نہ کریں۔ اس دین نے، اللہ کے نبی نے پہلی دفعہ کائنات کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کہا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت کے اوپر فرض کر دیا، اور اس کی اہمیت کے لیے کہا کہ تم بچپن سے پیدا ہوتے سے لے کر اور اپنی آخری، اور اس امت کے لوگ کہیں کہ تم کو وہ کون سا علم تھا جو اللہ کے نبی چاہتے ہیں ہم سب حاصل کریں؟ تو یقیناً سب سے پہلے قرآن، اور پھر ظاہر ہے سارے ہی علوم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، آپ سائنس بھی سیکھیے، سب سیکھیے۔ تو دکھ ہوتا ہے جب اس امت کے لوگ، اور اس امت میں بھی وہ لوگ جو علم والے ہیں، وہ لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھیے، یا آپ نہیں سیکھ سکتے۔ تو اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ تو آئیے، جس قدر علم، اور یہ کہنا کہ نہیں نہیں مجھے زیادہ سیکھا، بھئی یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ جس قدر آپ علم سیکھیں گے، اور میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں یہ محسوس کیا کہ جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں اور وہاں سے ڈائریکٹ پڑھتے ہیں، آپ بہت سی پریشانیوں سے، لمبے لمبے قصیدوں سے، کہانیوں سے، اور عجیب و غریب تشریحات سے بچ جاتے ہیں۔ آپ نے وہاں پڑھا اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے، کس کو ضرورت ہے اس میں مزید؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں سچ بولو، تو ہمیں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچو، ہمیں بچنا چاہیے، نیکی کے کاموں کی طرف چلو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آپس میں تعلقات اچھے رکھو، صبر کرو، شکر کرو۔ تو یہ ساری باتیں قرآن میں ڈائریکٹ بتا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم علم حاصل کریں تو انشاءاللہ زندگی گزارنا آسان ہوگی مزید۔ جی
پڑھیے جی سسٹر، سسٹر زینب آپ پڑھیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ رب ربی زدنی علما، ربی اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھے، علما علم میں۔ علم میں تو انشاءاللہ اب آپ نے اسی محبت اور شوق سے اس دعا کو پڑھیں اور قرآن کے لیے پڑھیے۔ اور جب ہم علم میں یہ دعا کریں تو جیسا کہ ابھی کہا گیا وسائل کا استعمال بھی کریں، تو اللہ رب العزت نے سورہ علق کی آیت نمبر 4، وہ مشہور سورہ جو اقرا، سورہ شروع ہی اس سے ہوتی ہے کہ پڑھ، تو اسی کی آیہ مبارکہ میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تو اس میں کہا کہ جس نے سکھایا قلم سے۔ الذی پہلا لفظ آپ سب جانتے ہیں، جمع بتائیے کیا اس کی؟ الذی کی جمع، الذی کا معنی الذین جو جس نے، الذین ہاں الذین جی، اور 300 سے زائد بار یہ ہے قرآن میں، اور الذین کو بھی ساتھ ملا لیں تو یہ 1300 1400 کے قریب قرآن میں یہ الفاظ ہیں۔ تو وہ سب جو آپ کو ماشاءاللہ آتے ہیں سب کو مانا، تو الذی الذین، اور علامہ وہی کل والا لفظ، اس نے سکھایا، علامہ کل پڑھا نا آپ نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، علامہ اس نے سکھایا، تو الذی علمہ جس نے سکھایا، کس طرح سکھایا؟ بالقلم، بی اور القلم، قلم کے ساتھ سکھایا۔ تو قلم یعنی لکھنا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کریں، الذی علمہ بالقلم، کہ اس نے قلم سے سکھایا، تو قلم کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس آیا کو سنتے ہی پہلی چیز قلم اٹھا لیجئے اور لکھیے، اور لکھ لکھ کر سیکھیے کہ اللہ کی کتاب کو جاننے کے لیے ہم قلم کا استعمال کریں گے اور خوب لکھیں گے۔ آپ نے ویسے تو کتابیں کاپیاں ہم بھرتے رہتے ہیں نا، صفحات کو سیاہ کرتے رہتے ہیں، تو اگر کیا خوب منظر ہو کہ اب آپ وہ کاپیاں اور کتابیں لکھنی شروع کریں جو قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے ہو، اور پھر انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ تو وہ کل ہماری بہن کے سوال کے حوالے سے میں نے آج سوچا تھا اپنے نوٹس لے کے آؤں گا، جو کئی سال پہلے قرآن کے حوالے سے لکھنے شروع کیے تھے، آج بھی محفوظ ہے میرے پاس۔ اور جہاں میری الماری میں اور باقی جنہیں ہم دنیاوی طور پہ قیمتی چیزیں سمجھتے ہیں، ان میں بڑی قیمتی چیز کے طور پر، اور ان میں سے ہر صفحہ مجھے ایک سرٹیفکیٹ کی مانند لگتا ہے۔ آپ تو یہ آن لائن ٹک والا کرتے ہیں نا، ہوم ورک، تو ہم تو صفحے کے اوپر ہوم ورک بھی اس پر لکھ کر کرتے تھے۔ تو آپ بھی لکھیے اور خوب لکھیے، کتاب کو دیکھیے، ورک بک پر لکھیے، الگ سے نوٹس بھی بنائیے۔ اور بعض اوقات لوگ میرے ساتھ بتاتے رہے اور دکھاتے رہے اور بھجواتے رہے، اتنے خوبصورت اور محبت اور شوق سے نوٹس بناتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر رشک آتا ہے کہ اللہ نے کیسا شوق ان کو عطا کیا ہے۔ اور سستی اور لاپرواہی نہ کی جائے، پورے شوق سے محبت سے کیا جائے، اور یہ نیت کر لیں پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور علم ہے، سیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے ہم نے۔ اور ماڈرن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ جب لکھتے ہیں تو اسے سیکھنے کا عمل اور بہتر ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کے دل و دماغ اور پورا ٹی پی آئی، آپ کی انگلیاں، ہر چیز، پورا جسم سیکھنے کے اس عمل کا حصہ بن گیا۔ تو اس لیے لکھنا انتہائی اہم ہے۔ تو ہماری بہن جو کل بات کر رہی تھی، ان کا جذبہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا، اور ان کی رائے بھی بالکل ٹھیک تھی، میں اسے کوئی وہ نہیں سمجھتا کہ، اور وہ صحیح کہہ رہی تھی کہ انسانوں کے طور پہ ہم اکثر جو ہے اللہ کی ان الفاظ کی بے حرمتی ہم سے ہو جاتی ہے، لیکن اس میں آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن سیکھنے کے لیے آگے بڑھیے، لکھیے اور انہیں محفوظ رکھیے انشاءاللہ، اور فخر سے اپنے پاس رکھیے۔ باقی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ یہ دنیا میں قرآن چھپتے ہیں لاکھوں کروڑوں، تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ بھی یہ نہ چھاپے جائیں، تو پھر آپ خود سوچئے کہ جو ہم لوگوں نے سیکھا ہے اور اللہ کے فضل سے، بلکہ وہ وقت جب مسلمانوں نے چھاپا خانہ دنیا میں آ گیا اور مسلمانوں نے سوچ لیا
اور اس وقت بھی رحم فرمائے، ہمارے علم والوں نے کہا نہیں جی یہ چھاپنا نہیں، قرآن نہیں اس سے چھپے گا، جبکہ عیسائی دنیا نے بائبل چھاپ چھاپ کے دنیا بھر میں پھیلا دی، تو کئی سو سال یہ پابندی لگائے رکھی کہ قرآن اس پر نہیں، یہ ہاتھ سے ہی لکھا جائے گا، تو ہم سمجھ ہی نہیں سکے بدلتے وقت کے تقاضوں کو۔ تو وہ جو کہہ رہی تھی ڈیوائسز بالکل استعمال کیجئے، ان سے سیکھیے، سیل فون سے فائدہ اٹھائیے، لیپ ٹاپ سے اٹھائیے، ٹیب پر سیکھیے، ایسا ہو بھی رہا ہے، ایسے ہوم ورک ہم بھی آپ کو بھیجتے ہیں جس میں آپ اس کے اوپر ہی کام کر لیتے ہیں، لیکن لکھیے بھی ضرور، تاکہ کل کو ہمارے ہاتھ اور ہماری انگلیاں یہ گواہی دیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے انہیں استعمال کیا تھا۔ تو الذی علمہ بالقلم، کہ اس اللہ نے تو ہمیں کیسے سکھایا؟ قلم کے ذریعے۔ جی سسٹر انم پڑھیے۔ اللہ جس نے علما سکھایا بالقلم، قلم سے۔ جی سسٹر علامہ، علامہ ٹھیک ہے، اس نے سکھایا تو قلم سے سکھایا۔ اور اگلی جو بات ہے ہمارے پاس وہ بھی ایک ایک آیا مبارکہ کا ٹکڑا ہے، سورہ ملک کی دوسری آیا ہے، انتہائی خوبصورت۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تو وہ ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، لیبلوکم، یہاں یہ وہی لی تاکہ والا لگا ہے، تاکہ آزمائے تمہیں، ایکم احسن عملا، یہ جو ٹکڑا ہے ہم صرف اس پہ فوکس کریں گے، لیکن آپ کو اس کی اہمیت بتانے کے لیے پچھلا حصہ کہ زندگی اور موت کا بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تم میں سے کون عمل میں بہتر ہوگا، جس کا عمل احسن ہوگا، جو اچھے عمل کرے گا، ایکم احسن عملا۔ تو آئیے اس کو اب لفظاً لفظاً دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے ایکم، دو ٹکڑے، ایکم، اور ایک لفظ آپ نے شروع میں پڑھا تھا ایاکا، ایا کا کیا معنی تھا؟ ذرا چیٹ باکس میں بتائیں، بھول تو نہیں گئے ہوئے آپ لوگ؟ ایا، یہ ہے ایو، یہ سوالیہ ہے، وہ تھا ایا، ہاں ماشاءاللہ سبیل سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی وہ ہی، یعنی وہ تیری ہی نہیں، وہ کا معنی ہے تو یا تیری، اور ایا جو ہے وہ سٹریس دیتا ہے ہی کے معنی میں اس کے اندر، تو ایو جو ہے وہ ایا نہیں ہے، وہ تھا ایا، یہ ہے ایو کون، سوالیہ، ایو کم، تم سب میں سے کون، ایو کم، جیسے آیا تھا خیروکم، تم سب میں سے بہتر، تو یہ ہے ایوکم، تم سب میں سے کون، ایوکم احسن، احسن بہتر ہوگا، آپ کو یاد ہے ہم نے کہا حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا، زیادہ بہتر، تو کون تم میں سے کمپیریٹیو بہتر ہوگا، جیسے کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، یہ پہلے بھی دکھا چکا ہوں میں آپ کو، تو حسن سے احسن بہتر ہوگا، کس میں؟ عملہ، آپ نے کل بھی پڑھا تھا عمل، اب تو ماشاءاللہ عملہ، عاملہ سے آپ نے عمل کا بنا بھی لیا تھا، یہ وہی والا ہے، اور اس کی جمع اعمال، تو کون تم میں سے عمل میں بہتر ہوگا۔ سو اب اس میں اس آیہ مبارکہ میں خاص طور پہ ہمیں مسابقت، مسابقت سمجھتے ہیں، کمپٹیشن، پازیٹیو کمپٹیشن، ہم کمپٹیشن کیا کرتے ہیں؟ میرے کپڑے اس سے بہتر ہو، میرا گھر، میری گاڑی، میرا مال و دولت، اسباب، ہے نا، اور تو اس طرح کے تو لوگ بہت کمپٹیشن کرتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں بچے آپس میں گریڈز لینے کے لیے کمپٹیشن۔ اب ایک نیا کمپٹیشن شروع کرتے ہیں، مزے کا، مثبت، کہ نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے، ہم میں سے کس کی نماز اچھی ہے، ہم اس پہ رش کریں، کہ جو ٹھہر ٹھہر کر شوق اور محبت سے نماز پڑھتا ہے، تو آرام سے تسلی والے، محبت والے سجدے جن کے ہوں، نہ کہ جس نے ٹھک نماز پڑھ کے۔ گھروں میں کون اچھا ہے؟ تو مجھے سب سے پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا بنوں۔ عام طور پہ دیکھا یہ گیا کہ ہم لوگ، اور مرد حضرات خاص طور پہ میں انہیں کہتا ہوں، باہر بڑے اچھے ہوں گے، نوکری پہ، جاب پہ ماشاءاللہ اتنے بہترین ان کے مینرز، گھر آتے ہی ساری کسر نکال دیں گے، بیوی بیچاری تو ویسے ہی کیا کہنا چاہیے، وہ مشق ستم بنتی رہتی ہے نا ہر ایک کے لیے۔ تو
سر آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. اچھا جی. تو سر آپ کو تو لگنی اس لیے نہیں، یہ حقیقت ہے بہن، ہمیں ہماری شاید تربیت ایسی ہوتی ہے اور ہمیں اپنی ذات میں دیکھنا چاہیے کہ میرے اچھے سلوک کا مستحق سب سے پہلے میرے گھر والے ہیں. تو باہر بھی اچھا کیجیے مطلب یہ معنی نہیں ہے کہ باہر آپ الٹ جائیں. تو میں تو خود اپنے آپ کو یوں بدلا ہے کہ میں نے آ کر دیکھا کہ ابھی آفس میں تو میں جناب کیسے، تو یہ میری جو بیگم ہے، میرے بچے ہیں، ان کے ساتھ میرا سلوک بھی بہترین ہو، ان سے خوبصورتی سے گفتگو کی جائے، ان کو بھی آپ کہا جائے، ان کی بھی مسائل کو سمجھا جائے اور دھیما رہا جائے ان کے ساتھ. اور باہر تو کوئی بڑی بڑی مصیبت بعض اوقات اگلا بہت کچھ کہہ دینا، تو بعض جگہوں پہ تو جرت نہیں ہوتی اور بعض جگہوں پہ اپنے اخلاق دکھانے پڑتے ہیں. تو گھر میں اچھے بنیے تو سب سے اچھے مستحق. اور آپ کو پتہ ہے حدیث بھی اللہ کے نبی کی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ انہوں نے کہا میں سب سے اچھا ہوں. تو ان کی امت ہے ہم، ہمارے گھر والے گواہی دیں کہ نہیں یہ ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں. تو آفس میں بھی اچھے بنیے، بازاروں میں بھی اچھے بنیے، اپنی ذات کے لیے بھی اچھے بنیے اور اجتماعی کاموں میں بھی اچھے بنیے. تو ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا ذکر اور ہماری امت کی اصلاح کی کوششیں، اس کے لیے دعوت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہر چیز میں کوشش کیجیے کہ خوبصورتی ہو اور وہ اچھا ہو اور اس میں حسن نظر آئے. میں اپنے آفس میں اسٹاف کو اکثر کہتا ہوں کہ ایمان والے کے ہر کام میں نظم ہونا چاہیے اور حسن ہونا چاہیے. ایک دن وہ کوئی پیکنگ کر رہے تھے تو وہ اسٹاف بیچارہ کہ جی آ کے یہ سر پہ کھڑے ہو گئے ہیں. تو میں نے آرام سے کچھ نہیں کہا انہیں، وہ جو کچھ کر رہے تھے میں نے روکا، ایک ہلکا سا کٹوا کے خود پیکنگ کر کے انہیں دکھایا کہ یہ دیکھو. تو لیکن عجیب نظر آتا ہے کہ بس اب کیا کہیں، کیا کیا بات ہے جس پر امت کے ہم اپنے بہرحال خود کو بہتر کر لیں تو یہ کافی ہے. سعیکم احسن عملا. تو جو بڑا کمپٹیشن ہے ہمارا اور آپ کا سب کا اس کلاس میں، یہاں کون سب سے اچھا. تو کچھ لوگ تو شروع سے شامل رہے ہیں، آگے آگے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اچھے بنتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے. ورک بک میں کون اچھا، اور آپ نے اس شوق سے یہاں پر یہ کرنا ہے، اس لیے نہیں اللہ کو دکھائیں اور اس محبت سے کہ نہیں بھائی زندگی کے باقی کاموں میں آگے بڑھیں تو اس کورس میں بھی میں نے ٹاپ پوزیشن لینی ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے اچھے نمبر لینے ہیں. تو میرا سب سے زیادہ جو ہے اتفاق کی بات ہے، ہمارے ساتھ وہ سسٹر شبینہ ہوا کرتی ہیں، پتہ نہیں آج ہیں یا نہیں. آج ہی اتفاق سے انگلش کا رزلٹ ہمارا QC1 کا اناؤنس ہوا ہے، تو ہماری اس بہن نے ٹاپ کیا اس میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور وہ پہلے دن سے کورسز میں ان کی پارٹیسپیشن ایسی رہی ماشاءاللہ ہے. ابھی کچھ دیر بعد ان سے بات بھی کرتے ہیں کلاس میں مکمل کر کے. تو وہ نظر آتا تھا کہ جس شوق اور محبت سے یہ سیکھ رہی ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو اللہ کے ہاں تو جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، تو انہوں نے شو کیا کہ ہاں یہ دیکھیے قرآن کے لیے اس زندگی میں بھی مجھے کمپیٹ کرنا ہے. تو اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اور سیکھتے رہیں گے. اور جی تو پڑھیے جی اس کو سسٹر ایمن. جی السلام جی ماشاءاللہ. جی سسٹر ایمن آپ نے پھر میوٹ کر لیا خود کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایکم احسن عملا، ایکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا، عملا عمل میں. عمل میں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی. سو اس کے ساتھ ہی ہم نے مسابقت کا جذبہ، نیت کی، دعا کی، اپنی ساری فیکلٹیز کا استعمال، قلم کا، اور اللہ کے سامنے اس جذبے کے ساتھ. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، باقی معاملات میں تو شاید ہم یہ کرنا مشکل ہے کہ انسانی تقاضوں میں یہ دعا کرنا کہ یا اللہ دوسرے کا گھر مجھ سے بہتر ہو اور اس کی گاڑی مجھ سے بہتر ہو، دوسرے کی، اپنے لیے تو ہم کرتے ہیں نا. یہ کورس ایسا ہے کہ آپ یہ دعا کریں آپس میں سب کے لیے بھی کہ اللہ سب کا رزلٹ اچھا ہے. تو اور یاد رکھیے
شیطان بھی تیار ہوتا ہے. جب آپ اللہ کے دین کی طرف، اس کے راستے کی طرف چلتے ہیں تو آپ تیار ہو جائیے، اور فیصلہ یہ کروانا ہے کہ کون ہمارے اعمال لکھے اور کیا لکھے جائے. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیشہ اس کام کے لیے ہمیں تیار رکھ، اور قرآن پورا سمجھ کر سیکھنے کی توفیق عطا فرما. تو یوں ہمارا سلسلہ آج کی کلاس کا تمام ہوا. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ایک دو سوالات لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے سر بڑھتے میں ہیں. نے پوچھنا جی تھا کہ ایکم احسن عملا میں عملہ بھی عمل کے لیے ہے اور عاملہ بھی، تو پھر کبھی عاملہ کبھی عملہ، پھر اس میں فرق کیسے کریں گے؟ نہیں سسٹر، عاملہ جو ہے نا وہ تو ہے فعل، اس نے عمل کیا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ عملن، عملن، عملن یہ ہوتے ہیں اسم، ٹھیک ہے. تو اچھا یہاں پہ ٹھیک ہے، تو یہ اسم ہے دیکھیں، اور وہ فعل ہے۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، فعل ہے اور اس عامل. کو دالیں، سبزی، قیمہ، کلیجی، گوشت دینا، اور وزن کے لیے اراؤنڈ 2 مہینے چاہیے، 2 سے 3 مہینے. دوائی بھی چھوڑ دیں گے تو پھر یہ جب تک پراپر فوڈ پہ نہیں آئے گی نا تو وہ یہ کن وزن کا مینٹین مائک ہے؟ نہیں ہوگا، بڑھے گا پھر کم ہو جائے گا، بڑھے گا پھر کم ہو جائے گا. کیونکہ ہڈی کی نیوٹریشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اس کا ویٹ کم کافی زیادہ. جی ٹھیک ہے سسٹر. بات کرنی تھی جی سر سمجھ آ گئی، سر. ٹھیک ہے ابھی سر۔ ابھی اس کورس کی صحیح خبر سمجھ نہیں آ رہی، اس وجہ سے نا میں اس کا وہ مطلب ورک بک نہیں کر رہی. تو یہ رمضان کے بعد پھر میں سمجھ کے کسی کے پاس کر کے پھر کر لوں گی. ہاں سسٹر، انشاءاللہ جو ورک بک ہے نا اس حوالے سے مجھے کافی ریکویسٹ آ رہی ہیں. ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم آپ کو ورک بک کا ٹائم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور ابھی انیشلی ہم نے جو ڈیٹ سوچی ہے وہ عید کے بعد جو منڈے آ رہا ہے 22 اپریل غالباً بنتا ہے. جی جی سر. کسی کے پاس اگر کیلنڈر ہے تو ذرا دیکھ لیں، میرا خیال ہے یہی ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو تب تک جی جی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس کو. بہت ٹھیک لوگ ہے کہہ سر. رہے ہیں کہ نہیں ہم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ شوق سے کرنا جی چاہتے سر ہیں. میں وہ دورہ قرآن بھی کر رہی ہوں، اور مجھے اصل میں اتنا ہاتھ صحیح ابھی پہلی دفعہ کورس کر رہی ہوں، سمجھ بھی نہیں آ رہا. بیٹی میری اچھا نے بس کروا دیا، وہ بھی ہے جی بھی باہر ہے نا، تو آئے جی. گی تو پھر مجھے کچھ سمجھا دے گی سر، اس وجہ سے پھر شانزہ شکیل. اچھا ماشاء اللہ، آئی ریمبر ہر نیم، شی ہیز آلسو ڈن دا کورس. تو ٹھیک. کتنی جی سر، ایک خوش. 15 اپریل بنتا ہے منڈے، اور جی پھر نیکسٹ آپ نے بتایا نا عید کے بعد منڈے جو ہے ایک جی 15 اپریل ہے، پھر اس کے بعد 22 اپریل ہے منڈے۔ نہیں، عید کے بعد والا کب بنتا ہے؟ عید کے فوراً بعد والا، کیونکہ عید تو 11 12 کو 10 11 کو عید ہو جائے گی نا، تو 15 کو جی جی بنتا ہے، جی جی جی. پھر 22 کو بنتا ہے۔ ہاں 15 والا، سوری. جی جی 15 والا ایگزیکٹلی. 22 تو بہت ہی دور چلا گیا تھا. جی 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 15 والا ابھی تک ہو ہاں، رہا ہے. 15 16 کا مطلب ہو جائے، چلیں ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن سر وہ تو عید میں ہی ٹائم گزر جائے گا، 3 4 دن آپ کو پتہ ہے وہ مصروفیت کے ہوتے ہیں۔ اچھا چلیں، اینی ویز اس پر دیکھ لیتے ہیں. تو سر نہیں، صحیح منڈے کے کہہ لیے عید، سر تھرسڈے تک کا کر دیجیے گا، فرائیڈے تک کا کر دیجیے گا، مطلب اس چلے ویک ٹھیک میں۔ ہے ٹھیک ہے. رہے میں ہیں، آپ نہیں ٹھیک ہے سر آپ۔ کل آپ کو فائنل بتاتے ہیں انشاءاللہ، اگر آپ مزید بھی صحیح ہے کیونکہ عید ہے. لیکن ہمارا خیال تھا آپ کو ویکنڈ دے دیں، سیٹرڈے سنڈے والا ویکنڈ بھی مل رہا ہے، اس سے پہلے والا بھی مل رہا ہے، یہ والا بھی آپ کو. تو اینی ویز انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے، آپ کی آسانی کے حساب سے کریں گے. ظاہر ہے ہمارا بھی اصل تو یہ مقصد ہے نا کہ ہے آپ سر آپ. شوق سے خوشی سے اس کو کریں. لیکن وہ چونکہ نیا کورس شروع کرنا ہوتا ہے آگے، تو کوشش ہوتی ہے اس سے پہلے پیچھے والا کلوز ہو جائے. تو ٹھیک ہے. سر وہ مقصر نہیں سمجھ آیا تھا، if you would like to review that، وہ الاعمال والا جو تھا۔ دس از آپ نے نوٹ کیا کہ جو جمع شروع میں ہم نے آپ کو سکھائی تھی وہ یہ تھی کہ واو نون یا نون ایڈ ہو جائے، ٹھیک ہے. جیسے جی صالح سے صالحون، اب صالحون میں پورا لفظ صالح نظر آ رہا ہے نا آپ کو، جی سر۔ پھر آگے واؤ یا نون ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں جمع سالم. سالم سے مراد کہ وہ پورا سالم اسم اس کے اندر نظر آ رہا ہے. تو اوکے۔ جو باقی ہم جمع آپ کو مختلف دکھاتے رہے ہیں، جیسے کتاب سے کتب، جیسے ملک سے ملائکہ، جیسے عمل سے ابھی آپ نے دیکھا اعمال، تو اس میں پورے کا پورا اسم ایز اٹ از نظر نہیں آتا.
ہوتے وہی حروف ہیں لیکن وہ ٹوٹا پھوٹا اس کے اندر آتا ہے نظر. تو اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر، مکس اپ ہوئی ہوئی یا ٹوٹی پھوٹی جمع. ٹھیک ہے اوکے سر، تھینک یو، جزاک اللہ سر. جی. تو چلیے جی، اب انشاءاللہ ہم گرامر کی طرف پڑھتے ہیں. گرامر کا بھی آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیسن ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ہم نے مؤنث پہ پہلے توجہ اتنی نہیں دے پائے تھے. تو آج مؤنث کے افعال کے جو صیغے ہیں ان کو دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو مؤنث میں ہم وہی والے افعال ہیں، فعل، فتح، نصر، ضرب، سامیہ وغیرہ. تو اس کو ٹی پی آئی کے ذریعے سسٹر رفت کروائیے ٹی پی آئی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سنیے، جی دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کے کیجئے. سر بالکل اشارے ٹھیک، بھی کیے ہیں. ماشاء اللہ. تو اب ہم ان ساری چیزوں کا استعمال قرآن کو سیکھنے کے لیے. اور چلیں سسٹر شائستہ، آپ ہمیں بتائیں اسم کی تعریف کیا پڑھی ہے ہم نے. اور یہ سمجھ لیں آج تقریباً لاسٹ ٹائم ہے، تو آج کے بعد کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. جی. کسی کا نام کتاب، جیسے کتاب ہوتی ہے، اور مکہ المکرمہ، اور فعل کی ہے جس سے نہیں، کام اسم کی پوری بتائیں نا بیٹے، نیچے بھی بتائیں، اور نام بھی ہو سکتا ہے جیسے یا. مسلم، مومن وغیرہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. صادق، اور بھی آپ سوچ سکتے ہیں نا. تو کتاب بھی نام ہے اس طرح. تو جتنے بھی آپ نے اسما پڑھے ہیں، نصر کسی وہ ہے، عمل، یہ سارے اب آپ کو اسما کے نام پتہ ہیں. اچھا جی. جی بردر عرفان بتائیے ہمیں فعل کیا ہوتا ہے. جی جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. فتح، پڑھنا، لکھنا، ہاں چلنا. ہاں. عربی کے افعال اب ہمیں بتائیں نا، آپ نے کون کون سے پڑھے ہیں. عربی میں عملہ، عاملہ، جالا، عاملہ ہے. عملہ، فعل کا نام ہے عاملہ. ٹھیک ہے. عملہ. جی. ہاں. نس- فتح، ناصرہ، ضربہ، نصارہ. اتنے زیادہ ہم نے اس کے علاوہ بھی پڑھے ہیں جن کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا جا، جیسے حسدا، خلقا، آبادا. کافی جگہوں پہ میں اذکر، آپ کو بتاتا تھا یہ بھی فعل ہے. ٹھیک اذکر، ہے. انصر. ہاں وہ بھی سارے افعال ہیں. یہ میں صرف بیسک بتا رہا ہوں نا، ماضی والا فارم. جی تو آگے جی جی. سارے ٹیبل جو بنتے ہیں وہ بھی سارے. تو ہاں اس میں زمانہ بھی ہے، یہ ساتھ یاد رہے کہ جیسے ہم نے پھر فرق بھی مصدر میں اور اسم فعل میں اور فعل میں بتایا تھا اس سے. جی تو اچھا جی. سر تو ایک کوشچن حرف بھی بھی تھا. بتا دیں آپ، حرف کیا ہوتا ہے. حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، بی، لی، لا، من، فی، وا، ان، انا. ہاں ہاں. انا، انما، الا، لا، یہ جتنے ہم نے سارے پڑھ کے رہے ہیں حروف ہی ہیں. تو آئیے، اور ان کی سر ایک قسمیں کوشچن آتی ہیں ہے، فعل ماضی. جی وہ نا پہلے پہلے سبق کا ہی ہے. اس کورس میں لکھنے اور بولنے سے زیادہ پڑھنے اور سننے پر زور ہے. جی وہ میں کافی دنوں سے اس کو ریکال کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے اس کا جواب نہیں یاد آ رہا. پہلا پہلا جو ہمارا چیپٹر ہے نا، ہاں ہاں. اس میں ایک کوشچن ہے، اس کورس میں لکھنے اور بولنے سے زیادہ پڑھنے اور سننے پر زور ہے. آپ نے بھی کافی بار بتایا لیکن میں بھول گیا ہوں. یہ اس کا جواب بتا دیتے ہیں. تو یہی جواب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کورس میں زیادہ زور اس بات پہ ہے کہ آپ پڑھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. دیکھیں نا اس میں بھی ایسا کلاس میں کیوں ہے؟ مطلب یہ اس کا جواب چاہیے، ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے کہ یہ آسان ہے دو کام، سننا اور ہے نا بولنا. پڑھنا. کسی ٹھیک ہے، زبان کو لکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، بولنا بھی مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سننا سب سے آسان ہوتا ہے. میں کوئی زبان ابھی if I start talking in English with you تو you will not have any difficulty listening to me. ہے نا. اوکے اوکے. You can still listen whatever I'm لسن saying even if I ایزیلی. start. اوکے. تو سننا آسان ہے اور پڑھنا بھی آسان ہے. عربی ہم سب کو ہی پڑھنی آتی ہے. اوکے تو لکھنا اور بولنا مشکل ہوتا ہے. سر. ٹھیک ہے. ٹھیک. فعل کی تو 3 قسمیں ہاں پڑھنی بس ہے ٹھیک سر. ہو گیا جی. اب چلتے ہیں ہم آگے کہ ہم نے کل بنایا تھا اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. تو یہ ہم سیکھ چکے ہیں. آج کے سبق میں ہم مؤنث کے صیغے سیکھیں گے
انہی سارے افعال کے. تو آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا ہوا فعلا، یعنی فعلا میں بھی ہوتا ہے ویسے تو اس نے کیا یعنی اس مذکر نے. تو ہوا فعلا آپ کو ذرا یاد دہانی بھی رہے، فوکس بھی رہے. ہوا فعلا تو یہ سیدھے ہاتھ سے ہوا فعلا کا اشارہ. ہیا فعلت، فعلت یاد رہے یہ فعلتا نہیں ہے، یہ فعلتو بھی نہیں ہے. تو فعلتا کے آخر میں تا پر زبر تھی، اس میں فعلت. اچھا یہی پیٹرن چونکہ فالو ہونا ہے، اس کو شروع میں ابھی ذہن میں رکھ لیں. فعلت آخر میں تا جو ہے وہ ساکن ہے، تو اس عورت نے کیا. ہیا سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہے ہیا نہ بھی لگا ہو، اور اگر آپ کے سامنے آپ کہیں پڑھیں یا بولا جائے فعلت، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مؤنث ہے، اس عورت نے کیا. جیسے فعلا بھی بغیر ہوا کے بھی ہم جانتے ہیں کہ اس مرد نے کیا. اسی طرح مضارع میں یفعلو، آپ کو یاد ہے ہوا یفعلو یا یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا. تو اس کی مؤنث ہوتی ہے تفعلو، ہیا تفعلو، تفعلو. اب فوری آپ کے ذہن میں آیا ہوگا تفعلو، یہ تو ہم نے یہاں پڑھا تھا تفعلو، انت تفعلو کہ تم کرتے ہو. تو بالکل صحیح آپ کے ذہن میں آیا. اگر یہ ذہن میں آ گیا ہے، یہ بالکل سیم ورڈ ہے. یہاں آئے گا تو انت تفعلو، مرد کے لیے جب بھی بولا جائے گا تو تم کرتے ہو. لیکن عورت کے لیے تفعلو جب آئے گا ہیا تفعلو، دیکھیں ہیا سے ہمیں پہچان ہو رہی ہے کہ یہ مؤنث والا تفعلو ہے. ہیا تفعلو تو اس کا مطلب ہوگا وہ عورت کرتی ہے، وہ عورت کرتی ہے. یہاں پہ تم کرتا ہے والا معنی نہیں ہوگا، تو کرتا ہے والا معنی نہیں ہوگا، وہ عورت کرتی ہے. تو یہی پیٹرن سارے افعال پر ہم اپلائی کر دیں گے کہ جیسے ہم نے کہا ہوا فعلا وہ مرد کرتا ہے یا وہ کرتا ہے. وہ کرتا ہے کہنے سے پتہ چل جاتا ہے. تو ہی فعلت وہ کرتی ہے یا وہ عورت کرتی ہے. ہوا یفعلو وہ کرے گا، سوری ہوا فعلا اس نے کیا، یا فعلت اس عورت نے کیا. ہوا یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یا تفعلو وہ کرتی ہے یا کرے گی. جی سسٹر سبیلا، صرف اتنی بات میں نے کہی ہے کہ فعلا آپ نے کیا ہوا نا ٹیبل سے، اس نے کیا. تو بس آج اس کی مؤنث ہم نے الٹے ہاتھ سے یہی ماضی کا پہلا والا صیغہ فعلت وہ کرتی ہے. آپ بس اس کو اس طرح سمپل سمجھ لیں. اور مضارع تھا یفعلو، تو اس کی مؤنث جو ہے ایک کے لیے، ایک عورت کے لیے جو یہاں نہیں ہے غائب. صرف ہم ایک ایک صیغہ کر رہے ہیں مؤنث کا، صرف ایک. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں مؤنث کے صیغے بہت کم استعمال ہوئے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے آپ کو ایسی چیز کے لیے محنت کروائی جائے جس کا استعمال ہی بہت کم ہے. ٹھیک ہے، لہذا صرف ایک ایک صیغہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. تو ایک مؤنث کا، مذکر کے تو آپ نے بہت سے پڑھے نا، آپ نے پورا ماضی پڑھا. جیسے آپ نے کہا فعلا، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا، آپ کو یہ سب نہیں ہم کروا رہے. فعلا کے اپوزٹ مؤنث کا ایک ہی فعلت، وہ اس عورت نے کیا. اور یفعلو مضارع میں بھی مؤنث مذکر کے اپوزٹ ایک ہی صرف بتا رہے ہیں، وہ کرتا ہے کہ مؤنث ہوگی تفعلو، ہی تفعلو وہ کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے تو یہ ہم سب کو اچھا سا یاد ہو جائے گا. تو ہوا فعلا، ہی فعلت، یہ پریکٹس کا طریقہ ہوگا. ہوا یفعلو، ہی تفعلو. تو معنی بھی آپ کو آ گیا ہے. چلیں سسٹر رابعہ مشتاق کروائیے. السلام علیکم سر. فعلا وہ مرد، ہیا فعالت وہ عورت. نہیں سسٹر، فعلا پورا فعل ہے تو وہ عورت نہیں ہے. معنی ہے ہوا فعلا وہ اس نے کیا، یعنی اس مرد نے کیا. یا فعلت اس عورت نے کیا. سر میں دوبارہ بول رہا ہوں. کروائیے. فعلا اس مرد نے کیا، فعالت اس عورت نے کیا، ہوا یفعلو اس مرد نے کیا، وہ مرد کرتا ہے. مرد کرتا ہے. تفعلو وہ عورت کرتی ہے. ماشاءاللہ، یہ تفعلو وہ عورت کرتی ہے. سسٹر انیلا کوثر کروائیے. بھائی ہوا نہیں، ہوا کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. ہوا فعلا اس مرد نے کیا، ہیا فعلت
اس عورت نے کیا، ہوا یفعل وہ مرد کرتا ہے یا کرے گا، ہی تفعل وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ جو ہماری سسٹر پوچھ رہی ہیں وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ابھی ہوا اور ہیا لگا لیں تو تاکہ ہمیں پہچان رہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نہ بھی لگا ہو تو فعلا وہ مرد ہی ہے، کیونکہ آپ کو یہ ہم نے پریکٹس کروائی گئی ہے، اور فعلت مؤنث کے لیے ہوگا۔ زیادہ مسئلہ ہے مضارع میں، کیونکہ وہاں تفعلو مرد کے لیے بھی ایک آتا ہے انت تفعلو میں، تو چونکہ ہیا تفعلو بھی ہے اس لیے یہاں ہیا ضرور لگائیں تاکہ ہیا تفعلو سے ہمیں پتہ چلے یہ مؤنث والا ہے۔ اسی طرح قرآن میں کوئی نہ کوئی ایسی علامت ضرور آئے گی جس سے آپ ڈسٹنگش کر لیں گے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رہے جب مذکر والا آئے گا تفعلو تو وہ انت تفعلو ہوگا، سامنے والے سے بات ہو رہی ہوگی، جبکہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو یا نہیں ہے، ہی تفعلو وہ عورت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، تو اب اسی چونکہ پیٹرن کے اوپر ہم نے سارے افعال کو کرنا ہے مختلف ابواب کے، تو آئیے ذرا ان کو بھی دیکھتے ہیں باری باری۔ تو اسی طرح ہم اسی پیٹرن سے اسی طرح پریکٹس کریں گے۔ ہوا فتح اس نے کھولا، یعنی اس مرد نے کھولا، ہی فتحت اس عورت نے کھولا، ہوا یفتح وہ مرد کھولتا ہے، ہی تفتح وہ عورت کھولتی ہے۔ اسی طرح پھر ہوا ناصرہ، تو ایک ایک کر کے کروائیں گے۔ ناصرہ کے ساتھ دیکھیں پیٹرن وہی ہے، ناصرت تا آخر میں سائلنٹ، تو ینصرو تنصرو۔ داربا کے ساتھ داربت وہی پیٹرن، یدربو تدربو۔ سامیہ کے ساتھ کیا ہے؟ سامیت اس عورت نے سنا، تو یسمعو تسمعو یہ ہیا تسمعو والا ہے، وہ عورت سنتی ہے۔ چلیں سسٹر سدرا پہلا والا کروائیے، فاتحہ والا۔ السلام علیکم سر۔ فاتحہ فاتحت، ناصرہ ناصرت، داربا داربت، سامیہ سامیت۔ سر نیکسٹ بھی کروانا ہے؟ نہیں سسٹر ایسے نہیں، ایک ہی فعل کا ماضی اور اس کا مضارع، ٹھیک ہے؟ اچھا، فاتحہ فاتحت، یفتح تفتح، ناصرہ ناصرت۔ بس ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے خاص طور پہ ابھی جب تفتح بولیں تو ہیا ساتھ ضرور بولیں، ویسے تو پیٹرن ہی فالو کر لیں تو اچھا ہے۔ ہوا فاتحہ ہیا فاتحت، ہوا یفتح۔ لیکن سر اگر ہم اس کے ساتھ نہیں، اگر ہیا نہیں لگائیں گے تبھی تو اس کا مطلب یہی ہوگا نا کہ وہ عورت۔ جی یہاں پہ پھر نہیں، اگر تفتح کہیں اکیلا لکھا ہو خالی، پھر دونوں معنی آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں کہ یہ انتا تفتح بھی ہو سکتا ہے، یہ ہیا تفتح بھی ہو سکتا ہے، جی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو بتایا گیا تھا نا، عربی میں ایسا ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ اگر کوئی اسم لکھا ہوا ہے تو اس کی جمع واو نون بھی ہو سکتی ہے یا نون بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہاں پیش دو پیش سے ہمیں پتہ چل گیا، تو اسی طرح اگر تفتح اکیلا لکھا ہو تو ابھی آپ ڈٹرمن نہیں کریں گے کہ یہ مذکر والا انتا تفتح ہے یا مؤنث والا ہیا تفتح ہے۔ اگر ہیا لکھا ہو پھر تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جی وہ عورت کھولتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سسٹر نور فجر آگے نصارہ والا کروائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیا ناصرت، ہوا ینصرو، ہیا تنصرو۔ ماشاءاللہ۔ چلیں سسٹر سعدیہ یعقوب کروائیں اور ساتھ ترجمہ بھی کروائیں تو اچھا ہے۔ دارابا جی، ہوا دارابا اس مرد نے مارا، یا دارابت اس عورت نے مارا۔ ویری گڈ۔ ہوا یدریبو وہ مرد مارتا ہے یا مارے گا، یا تدریبو وہ عورت مارتی ہے یا مارے گی۔ ایکسلنٹ سسٹر۔ سسٹر زینب رضوان۔ کاشف بھائی مجھ سے کروا لیں۔ جی سر میں آ گئی ہوں۔ جی فتح فتحت، نصر سامیہ والا نصر، کروائیں، سامیہ سامیہ۔ سمع سمعت، يفتح تفتح، ينصر تنصر، يضرب تضرب، يسمع تسمع۔ اچھا چلو اینیویز کوشش کریں کہ جس فعل کے ماضی کروائیں اسی کے مضارع کروائیں۔ سسٹر بشرا خان آپ کروائیے سامیہ کا۔ سمیہ ہوا سمیہ اس آدمی نے سنا، ہیا سمیعت اس عورت نے سنا، ہوا یسمع
وہ عورت سنے گی یا سنتی ہے؟ ہاتھ دیکھیں، یسمعو کے لیے میرا ہاتھ دیکھیں کون سا ہے، رائٹ ہینڈ، آپ کا بھی رائٹ ہینڈ ہونا چاہیے۔ جی یسمع ہوا یسمع وہ آدمی سنتا ہے یا ماشاء سنے اللہ، گا، ہیا تسمع وہ عورت سنتی ہے یا سنے گی۔ ایکسیلنٹ۔ تو یہ ہے جی مؤنث کے صیغے، ان کی ہم نے خوب پریکٹس کرنی ہے۔ اچھا اب ذرا چیلنج کویسچن دیتا ہوں، آپ سارے بول سکتے ہیں۔ اگر اسی پیٹرن پر میں نے آپ کو بتایا نا، تو فاتحہ سے بنا ہے فتحت، یفتح سے بنا ہے تفتح۔ اب مجھے یہ بتائیں جعلہ سے کیا بنے گا؟ جعلہ جعلت 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 یجعلو یجعلو تجعلو 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 تجعلو۔ اب بتائیں مجھے، سنیں مجھے آرام سے۔ اب ناصرہ سے اگلا میں بنوانے لگا ہوں آپ کیا ہوا ہے؟ ناصرہ کے پیٹرن پر ہے زکرہ، زکرہ کیا بنے گا؟ ذکر ذکرت۔ تو یذکرو ہی تذکرو، ٹھیک ہے۔ اب عبدہ، عبدہ عبادت عبدت عبدت، عبدو یعبدو ہی تعبدو ہی تعبدو۔ اچھا اب اگر میں، جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں علیمہ سامیہ کی طرح، علیمہ علیمت علیمت علیمت، یعلمو يعلم عاملہ، عاملہ عاملت عملت عاملت کا معنی بتائیں سارے۔ عاملت وہ عمل کرتی ہے، وہ عورت عمل کرتی ہے، وہ عورت عمل کرتی ہے کیا، نہیں، اس عورت نے عمل اس کیا، عورت نے عمل ماضی۔ کیا، اس عورت نے عمل کیا، اس عورت نے عمل کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں ویری گڈ۔ تو آپ سب کی پارٹیسپیشن بھی ہو گئی، کسی کو پھر اعتراض نہیں رہ جاتا نا۔ اب یہ ٹیبل دیکھیں، الحمدللہ آج آپ کا ٹیبل مکمل ہو گئے ہیں، اور یہی ٹیبل اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے، بس اس میں ہم مزید اضافہ نہیں کریں گے۔ تو آپ اس کی پریکٹس یوں کریں گے، ایک دفعہ دیکھ لیں اور بھولنا نہیں۔ پہلے ماضی کے سارے افعال، فعل، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت، اسی میں ساتھ ہی کر لیں، ماضی میں ہی فعلت اس عورت نے کیا۔ پھر یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، اینڈ ہی تفعلو، یہ وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی۔ پھر امر و نہیں، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا یا جو کوئی کام کیا گیا، فعل کرنا۔ تو یوں انشاءاللہ آپ اس پورے ٹیبل کی پریکٹس کریں گے، پہلے ماضی سارے، پھر مضارع کے سارے، پھر امر و نہیں، اور آخر میں اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم فعل۔ تو انشاءاللہ جس قدر ان ٹیبلز کی آپ پریکٹس کر لیں گے، اس قدر آپ کی کمانڈ ان پہ اچھی ہو جائے گی۔ تو ذرا سارے میرے ساتھ ہاتھ ہلائیں اور فتح کا ٹیبل کرتے ہیں ہم سارے۔ آپ بھی بولیں گے میرے ساتھ ساتھ، فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا تم نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم تم سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا، یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو تم کھولتے ہو، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، تفتحو ہم کھولتے ہیں، یا تفتحو وہ عورت کھولتی ہے۔ اور پھر امر و نہیں، افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو، فاتحن جیسے آپ کچھ دے رہے ہیں، کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کا، اور یہ ایسے نہیں ہے، یہ افعال قرآن میں بھی ہیں، تو آپ ان اینی وے آپ قرآن کے الفاظ کی کوشش کریں پریکٹس کر کے۔ تو اسی طرح ناصرہ کا آپ نے ٹیبل کرنا ہے، ناصرہ نصر، نصرت نصرت، نصرتم نصرنا، نصرت اس عورت نے مدد کی۔
यंसुरु यंसुरुना तंसुरु अंसुरु तंसुरुना नंसुरु हिया तंसुरु, वो औरत मदद करती है। उनसुर उनसुरु ला तंसुरु नासिर मंसूर नस्र। और यूं ही फिर इंशाल्लाह दाराबा, और यूं ही फिर आपने सामिया। तो जब आप ये टेबल्स की अच्छी प्रैक्टिस करें जब भी वक्त मिले, ये तो ऐसी चीज़ है आप कहीं भी ये स्लाइड्स का चाहे प्रिंट ले लें, चाहे मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप उसकी स्क्रीनशॉट लगा लें, और आप इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह करते रहें। और आपकी जो बुक है हमने भेजी हुई है, उसके आखिर में भी टेबल्स हैं, उससे भी कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो जितने भी हमने अफ़ाल किए हैं सबके टेबल, ये तो 4 आपको अबवाब के मैंने दिखाए हैं ना। अब आप माशाल्लाह खुद भी कर सकते हैं, ज़करा का पूरा टेबल आप खुद ही कर सकते हैं। ज़करा ज़करु ज़करता ज़करतु ज़करतुम ज़करना ज़करत, मुअन्नस उसी में साथ ही। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आज का नुक्ता तालीम देखते हैं। याद कितना रहता है हमें? असल में हम जो भी पढ़ते हैं उसका 25% याद रहता है, बाकी लेकिन अगर साथ सुना भी जाए तो फिर उम्मीद है 35%। उसको देखने का चांस भी मिले 50%। अगर हम उसे कहें भी 60%, करें भी 75%, और लिखें पढ़ें बार बार करें किसी दूसरे को बताएं फिर 95%। तो यही फॉर्मूला इस कोर्स में शुरू से आखिर तक बार बार आपको बावर करवाया जाता है। इसलिए आपसे कहा जाता है इशारे कीजिए, मुंह से बोलिए, सुनिए, देखिए, दूसरों के साथ मिलकर कीजिए, दूसरों को बताइए आप जो कुछ सीख रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे और भूले नहीं। तो कुरान सीखने के लिए आप ट्विन TPI भी इस्तेमाल कीजिए और ट्विन पेयर शेयर भी कीजिए। तो ग्रुप्स में या घर में 2-2। और मैं आपको बताऊं इंशाल्लाह अगर आपने ये सिलसिला जारी रखना है तो कम से कम कोई पार्टनर, वो आपका फैमिली मेंबर हो, भाई बहन वालदा बच्चे दोस्त, या व्हाट्सएप के ग्रुप में हम माशाल्लाह हमारी बहनें इकट्ठी हैं, भाई इकट्ठे हैं, आपस में मिलकर कर लें तो उसका आपको फायदा होगा। तो इंशाल्लाह और रोज़ाना की बुनियाद पर वो जो काम हम आपसे कहते रहते हैं वो भी करते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने सबक नंबर 19 मुकम्मल किया। 232 अल्फाज का हमारा जो टारगेट था वो मुकम्मल कर लिया। कुरान में आने वाले 41,111 अल्फाज। अब ये कुरान हमारे लिए अजनबी नहीं, इस पर आज शुक्र भी अदा कीजिए। आज चांस मिले, आज भी ताक रात है, तो सजदा शुक्र अदा कीजिए, मैं भी आप भी, कि अल्लाह ने ये तौफीक दी, जिंदगी दी, बैठाया, इकट्ठे ये ज़राए मुहैया किए, और इतनी हिम्मत भी दे दी कि हम बैठ सकें और कर सकें और सीख सकें। तो सजदा शुक्र बनता है, अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है, इस सुन्नत को ज़िंदा भी किया करें। जब कभी खुशी का मौका हो, कामयाबी ज़िंदगी में मिले, तो फौरी अल्लाह के हजूर सजदे में चले जाइए। और आपको पता है इस सजदे के लिए आपको वुजू ना भी हो, जैसे ही खबर मिले आपको, जहां भी हो आप ये सजदा कर सकते हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। तो आज तो सजदा हमारा खुसूसी बनता है ना शुक्र का, तो वो कीजिए। और हमने 232 अल्फाज की मदद से इस किताब के 41,000 से ज़्यादा अल्फाज को सीखने की कोशिश की। इंशाल्लाह कल के सबक में ये जो दावा किया जा रहा है इसको चेक भी कर लेंगे। और कुरान सुनते पढ़ते रहिए, लोगों को बताते रहिए, अल्लाह से दुआ भी कीजिए, टीचर भी बनिए। अल्लाह से दुआ करते हैं हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो वो जो मैं बात कर रहा था, हमारी सिस्टर चूँकि इत्तिकाफ में है, बहरहाल हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। और भी वो जो अहबाब जिनमें से यहाँ पे हमारे इंग्लिश के कोर्स वाले आज इस कोर्स में भी बैठे हुए हैं, उन सब को बड़े बेहतरीन रिजल्ट के ऊपर हमारी तरफ से मुबारकबाद। और अल्लाह ताला उन्हें इस कुरान के सीखने पर मज़ीद इस्तकामत अता फरमाए। और उनसे दुआ रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो हमारे लिए दुआ करें, हम सब के लिए, कि हम भी अच्छा सीखें।